السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کون سی عادات اپنانی چاہیے۔ 7 عادات ہیں، اس کے بارے میں 7 عادات جو ہیں وہ اہم ہیں، جو سب سے زیادہ اہم 7 عادات ہیں وہ میں بتانے والا ہوں آپ کو۔ اب اس میں بک کا نام ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ اب اس میں پہلی جو عادت ہے ان لوگوں کی جو کامیاب ہوتے ہیں یا بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، جو اپنا اثر رکھتے ہیں، ان کی جو ہے پہلی عادت وہ ہے بی پرو ایکٹیو۔ انگریزی میں ہے بی پرو ایکٹیو۔ پرو ایکٹیو کا مطلب ہے پہلے سے تیار، مطلب وہ تیاری پہلے سے کر لیتے ہیں، جو ان کو کام کرنا ہوتا ہے اس کی وہ پہلے تیاری کرتے ہیں، پھر وہ کام شروع کرتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی عادت ہوتی ہے۔ پھر آتے ہیں دوسری عادت جو ہے ان کی بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ اب اس میں کیا ہے کہ اب کام جو وہ شروع کرنے لگے ہیں تو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا، جو آخری نتیجہ نکلے گا، وہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہونے کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے میں نے اس طرح کامیاب ہونا ہے، یہ جو میرا نتیجہ ہے اس طرح حاصل ہوگا۔ وہ اس کو اینڈ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 2 عادتیں ہوگی۔ پہلی ہو گئی کہ وہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عین موقع پر تیاری کرتے ہیں، نہیں، وہ ری ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ہماری جو ہوتی ہے وہ اکثر جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں، جب کام پڑے گا تو پھر کام کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہوتے ہیں کامیاب لوگ وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ پرو ایکٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے۔ اب دوسری ان کی جو ہے وہ عادت جو ہے وہ دوسری وہ بگن ود اینڈ ان مائنڈ۔ اینڈ انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نتیجہ اس سے کیا نکلے گا۔ جیسے ان کو نتیجے کا ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، وہ پھر کام اتنی محنت سے کرتے ہیں، وہی کام وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا، یہ چیز کرنی پڑے گی، یہ چیز کرنی پڑے گی، یہ 3-4 چیزیں اہم ہیں اس کے لیے، تو وہ کام وہ کر لیتے ہیں۔ اب تیسری جو ہے وہ ہے دا پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ۔ ان کے بارے میں کیا ہے؟ پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ، کہ وہ اپنی جو چیزیں پہلے کی کام کی ہوتی ہیں وہ پہلے رکھتے ہیں، پہلے جو کام اہم ہوتے ہیں وہ پہلے وہی کام کرتے ہیں، جو دوسرے نمبر پہ اہم ہوتا ہے وہ دوسرے نمبر پہ کریں گے، تیسرے نمبر پہ جو اہم ہوتا ہے وہ تیسرے نمبر پہ کریں گے۔ یہ نہیں ہے وہ ساری چیزوں کو ملا جلا نہیں لیتے کہ کبھی کون سا کر رہے ہیں، کبھی کون سا، یہ نہیں، وہ ان کی پوری ترتیب ہوتی ہے، ترتیب انہوں نے اپنی ترجیحات بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ کام میرے لیے سب سے اہم ہے، یہ میں نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ روز کرنا ہے، یہ جو ہے اس دن کرنا ہے، جو اہم نہیں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ تیسری عادت ہو گئی ان کی۔ اب جو ہے چوتھی عادت ہے تھنک ون ون۔ تھنک ون ون کا کیا مطلب ہے کہ وہ سوچتے کیسے ہیں؟ ون ون سوچتے، ون مانا جیتنا، پھر ایک ون ہے، ون دوسرا، خود بھی جیتنا، دوسروں کو بھی جیتنے کا موقع دینا، مطلب دوسروں کے لیے بھی اچھی امیدیں رکھنا، دوسروں سے نفرت نہیں کرنا، دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچنا۔ اب یہ ہے ان کی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ تھنک ون ون سے سوچنے سے، ایسا کرنے سے ان کی عزت بن جاتی ہے معاشرے میں، کیونکہ وہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں، کوئی نصیحت لینے آئے تو اچھی نصیحت دیتے ہیں، تو ان کی کیا ہوتی ہے؟ وہ رسپیکٹ بن جاتی ہے معاشرے کے اندر، تو ان کو وہ بڑی کامیاب بنا دیتی ہے۔ اب جو 5ویں ہے وہ ہے سیک فاسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کی اردو میں معنی بنے گا کہ وہ پہلے دوسروں کو سمجھتے ہیں، انسانوں کی سائیکالوجی سمجھتے ہیں، ان کو کیا چاہیے، ان کی کیا ضرورت ہے، ان کو کیا کام ہے، ان سے وجہ کیا کام جانتا ہے، اس کو کون سے کام میں اچھا رہے گا، پھر وہ اپنا کام نکالتے ہیں اس سے، کیونکہ ان کو وہ اس بندے کو اس میں فٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ جب کام کرنے لگتا ہے اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، تو ان کی بھی کام ہونے لگتا ہے، تو یہ پھر اہم ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ تو اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہوا کہ وہ پہلے دوسروں کو سمجھتے ہیں، اپنا فوکس کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو سمجھنے میں لگاتے ہیں، پھر جو ہے وہ ان سے کام لیتے ہیں، پھر وہ ان کی جاب دینی ہوتی ہے، جاب کرواتے ہیں، یا کوئی بھی آپ ورک پہ کام کروا لیتے ہیں، تو یہ ہے ان کا سب سے اچھی اسٹریٹجی جو ہے، کیونکہ یہ چیز ان کو کامیاب بنا دیتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے وہ دوسرے بھی
دوسرے کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کیا چاہتا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے میں کیا چاہتا ہوں، پھر وہ اس کو فٹ کر لیتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے نیکسٹ ہے سینرجائز۔ سینرجائز کا کیا مطلب ہے؟ انرجی سے بنا ہوا ہے۔ انرجی کا مطلب ہے کہ انرجی کو جمع کرتے ہیں، پورا فوکس پھر وہ اسی کام پر لگاتے ہیں۔ سینرجائز ان کو کرنا آتا ہے۔ اگر یہ کوئی کام انہوں نے کرنا ہے، مثال کے طور پر ایک انہوں نے بزنس کھڑا کرنا ہے، اس میں کامیاب ہونا ہے، تو پھر پوری انرجی اس میں لگائیں گے، ساری انرجی جمع کر کے اس میں لگائیں گے، اسی پہ فوکس کریں گے، اسی پہ پیسہ انویسٹ کر دیں گے، اسی پہ مارکیٹنگ کریں گے، اسی کی جو ہے اچھی سیلز کریں گے، تو پھر وہ سینرجائز کر لیتے ہیں اس طرح کر کے نا، تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ باقی لوگ نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یار اتنا محنت، اتنی محنت ہے۔ اب سینرجائز کا مطلب محنت بھی بنتا ہے۔ محنت کیا ہے؟ محنت وہ مطلب ٹوٹل محنت اسی میں کرتے ہیں، پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، خدا ان کو دیتا ہے۔ اب جو آخری ہے نا وہ سب سے اہم ہے، آخری عادت وہ بہت ہی اہم ہے، شارپن دا سا، مطلب اپنا وہ آرا تیز کرتے ہیں۔ آرا تیز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ نہیں وہ آرے کا کام کرتے ہیں، لکڑی کا کام کرتے ہیں تو آرا بناتے ہیں، وہ یہ سمبولک ہے کہ وہ اپنے ان کے جو ٹول ہوتے ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ اس کو اپنے ٹولز کو انہوں نے جو ان کو چیزیں صلاحیتیں ہوتی ہیں، یا ان کے پاس جو اوزار ہوتے ہیں، یا ان کے پاس جو فیلڈ ہوتی ہے اس میں بہتر ہوتے ہیں، بہتر سے بہتر زور لگاتے ہیں، اور محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے ہیں، وہ ایک کام وقت پر کرتے ہیں، اس کو ٹالتے نہیں ہیں، پھر وہ محنت کے اتنے شوقین ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو اتنا تیز کر لیتے ہیں نا، ان جیسا پھر کوئی نہیں ہوتا دوسرا، کیونکہ باقی عوام آلسی بھی ہوتی ہے نا، تو آلس ان کو کھا جاتی ہے، یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور آخری یہی ہے شارپن دا سا، کہ وہ اپنے اوزار کو تیز کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر یہ کریں گے، 6-7 عادتیں ہیں اگر یہ آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، انتہائی فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ نے جب یہ کام کر لیا نا تو یہ سارے کام وہی ہیں جو کامیاب لوگ کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ یہ نہیں ہے کہ ان کے سینگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کام وہ کیسے کر لیتے ہیں، وہ کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں، پیسہ کیسے بنا لیتے ہیں، وہ ایسے ہی بناتے ہیں، انہی چیزوں سے بناتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، ہم لگے رہتے ہیں، جب پتہ چل جائے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، جب عمل کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا آپ کو، اور بہت ہی انتہا کا فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ نے ہی رہنا ہے، آپ نے زندگی گزارنی ہے، دوسروں نے نہیں گزارنی۔ اگر کرنا ہے تو پھر کر لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، انتہا درجے کا فائدہ ہو سکتا ہے، جتنا آپ اس میں کامیاب ہونا چاہیں اتنا ہو سکتے ہیں۔ اور یہی 7 چیزیں ہیں۔ اگر آپ پڑھنا بھی چاہیں تو بک ہے یہ اسٹیفن آر کوے کی، ٹھیک ہے، یہ بازار سے مل جاتی ہے، اچھے بک سٹور سے مل جاتی ہے، تو مل جاتی ہے آپ کو بڑے شہروں سے، لاہور میں ہیں تو لاہور سے مل جائے گی، ملتان سے مل جائے گی، کراچی سے مل جائے گی، تو آپ یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اردو ٹرانسلیشن کرنی ہے تو اردو والا ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے نیٹ پہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تاکہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ اب یہ ان کامیاب لوگوں نے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ہم نے تو نہیں لکھی۔ اب یہی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، کیونکہ انگریزوں نے بھی یہی کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے وہ بتانا شروع کر دیا ہے کیونکہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں، تو آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔